آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور پھر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے، واحد آیت قرآن مجید کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف ایک صحابی کو الگ تخصیص کیٹیگوریکلی حضور کا صحابی کہا۔ حضور کا صحابی ہونا الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے، جس کو اللہ پاک 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے چن کر ایک کو ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں حضور کا صحابی کہے، اور ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا کہے، حضور کو اس طرح جوڑ دے، اور ان اللہ معنا جوڑے حضور علیہ السلام سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور غار میں تھے، غار ثور میں، اور آپ کو ایک خوف پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید کفار جو تلاش میں آ کے آقا علیہ السلام کو کہیں جھانک کر دیکھ نہ لیں، اس سچویشن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کہے سیدنا ابو بکر صدیق کو اور ایک حضور علیہ السلام میں صرف 2 ہیں، تیسرا تن کوئی نہیں ہے، فرمایا 2 میں سے دوسرا کہے جسے قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یعنی محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں غار میں تھے، تو پھر آقا علیہ السلام فرمائیں اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کتنے ٹائٹل ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھی ہو جائے، پہلے وہ جو رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر صدیق وہ جو رسول کے ساتھ ہیں، ثانی اثنین جو رسول سے یوں جڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا کر کے کہا، یوں متصل ہے۔ پھر اذ یقول لصاحبہ، پورے قرآن میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ ہونے کا ٹائٹل دیا۔ جس ایک کو اللہ نے صحابی ہونے کا ٹائٹل دیا، اس سے اگر ہم چھیننا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلے قرآن مجید سے اس آیت کو نکالنا پڑے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب یہ آیت قرآن میں قیامت تک موجود ہے تو کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحابی ہیں تو وہ ظالم نہیں ہو سکتے، وہ غاصب نہیں ہو سکتے۔ ختم ہو گئی بات۔ اور اس پر اللہ کا اعلان کیا ہو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ہمارے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، یا معی آیا ابو بکر غم نہ کر، میری جان کا خوف نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ میری حفاظت کرے گا، یوں نہیں فرمایا۔ فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک مصطفیٰ تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، تیسرا حضور نے اعلان کیا، تیسرا ہمارے ساتھ خدا ہے۔ تو جسے خدا اپنی معیت کا، اپنی سنگت کا اعلان کرے، اور مصطفیٰ صحابیت کا اعلان کرے، اور قرآن کی نص قطعی ہو، اس کے بارے میں اگر ہم برا گمان لائیں تو یہ قرآن مجید کی سری نفی ہوگی۔ یہ پہلی آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر، روح الجنان و روح الجنان، اس تفسیر کا نام ہے روح الجنان و روح الجنان۔ علامہ جمال الدین مصنف ہیں، شیخ ابو الفتوح الرازی، علامہ جمال الدین شیخ ابو الفتوح الرازی،
یہ 6वीं صدی ہجری کے علماء شیعہ اور مفسرین میں سے ہوئے ہیں، اور اس کے حواشی تفسیر کے لکھے ہیں حاج مرزا ابو الحسن شعرانی نے، اور یہ کتاب تفسیر کی چھپی ہوئی ہے تہران کی، خیابان بوذر کی، اور جلد 6 ہے تفسیر ابو الفتوح رازی کی یا تفسیر روح الجنان کی، جلد 6، 6ठी جلد، جز 10 ہے اور صفحہ 35۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ میں نے پورا ریفرنس کوٹ کر دیا تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے، اور اس کی جو طباعت کا سن ہے وہ 1398 ہجری ہے، جو نسخہ میرے پاس ہے 1398 ہجری، یعنی آج سے 12-13 سال قبل۔ اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حقیقت است و خلاف نیست کہ آن دو کس کے در غار بودند، رسول اللہ بود و ابو بکر بود اذ ہما فی الغار۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، کوئی اختلاف اس بات میں، اس بات کے تعین میں موجود نہیں ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین میں، کوئی کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی، کسی نے کہا علی کی شان میں ہوئی، کسی نے کہا عمر عثمان کی شان میں ہوئی، کسی نے کہا عمار بن یاسر کی شان میں ہوئی، کسی نے کہا سلمان فارسی کی شان میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے اختلاف ہوتے ہیں، اگر کوئی وجہ نفی کی نہ ہو تو سارے قبول ہوتے ہیں، کوئی اختصاص کی سبب ہو تو ٹھیک ہے، کسی کو ترجیح دے دی جاتی۔ مگر یہ وہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کے صحابی ہونے کی کہ ائمہ تفسیر اہل تشیع کو کہتے ہیں کہ خلاف نیست، ایک اس حدیث تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، 1400 سال میں اختلاف نہیں ہے کہ آن دو کس کے در غار بودند، رسول علیہ الصلاۃ والسلام بود و ابو بکر اذ ہما فی الغار۔ صرف 2 تن غار میں تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب دوسرا نقطہ سمجھ لیں، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق گھبرا گئے خود اپنی جان کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ کہیں مجھے نہ گزند پہنچے۔ یعنی جب مائنڈ سیٹ ہو، ذہن بنا ہوا ہو نا کسی کے خلاف، تو بندہ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی تماشا نکالتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسی بات کرنے والے لوگ تھے، 6ठी صدی ہجری کے یہ لوگ بزرگ ہیں شیعہ عالم، اس کو رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان کے لیے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے لا تخف نہیں کہا، خوف نہ کر نہیں کہا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کہا کہ قیامت کا دن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اولیاء ہیں قیامت کا دن نہ انہیں اپنی جانوں کا خوف ہوگا نہ اپنے متوسلین پر غم ہوگا، نہ اپنی جان کا خوف ہوگا نہ اپنے ساتھ جڑ کے رہنے والوں کا غم ہوگا۔ اس حزن کی اس کی رد کرتے ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی، کہتے ہیں کہ گفتند کے مفسرین نے یہ کہا حزن او بر پیغمبر بود، کہ ان کا غم پیغمبر کی ذات کے لیے تھا، ان پر تھا، اپنی ذات کے لیے نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر کفار اور دشمنان اسلام پہنچ گئے اور انہوں نے ایک قدم اپنے قدم کی طرف جھک کے دیکھ لیا تو وہ دیکھ لیں گے اور یا رسول اللہ آپ کو گزند پہنچائیں گے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں اگر مرا بکشند من یک مردم و اگر العیاذ باللہ ترا مکروہ رسد امت